السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ جناب میں لاہور ہائی کورٹ کھڑا ہوں۔ یہ ہماری لاہور ہائی کورٹ ہے، پارکنگ ایریا ہے لاہور کا۔ تو یہاں پہ آج وہ کیس لگا ہوا تھا جو عمران خان نے دائر کروایا ہے، کسی سے دائر کروایا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا جی، یہ بھی ایک طریقے ہوتے ہیں نا۔ کسی سے دائر کروایا ہے کہ یار اسمبلیاں ہی بحال کرا دے ہو، بھاگتے چور کی لنگوٹی والا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہ جی کچھ نہیں مل رہا، مینو تو کسے پاسوں ہر پاسوں شکست ہو رہی ہے۔ تو ادھر سے ایک فیصل آباد سے وہ فرق حبیب کے کہنے پہ ایک بندے نے جناب پٹیشن دائر کی ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی کو بحال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب لگی ہے جج صاحب کے پاس۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک کام تم خود کرتے ہو اور پھر جناب اس کے لیے ایک درخواست دے دیتے ہو۔ عدالتیں ادھر فالتو بیٹھی ہیں اور آپ عدالت کا ٹائم ضائع کرتے ہو۔ اس لیے عدالت نے ان کا نہ صرف یہ کہ کیس ڈسمس کیا بلکہ ان کو 1,00,000 روپیہ جرمانہ کیا۔ جیسے پہلے پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق کو 1,00,000 روپیہ جرمانہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ہی وکیل اظہر صدیق نے ایک جھوٹی FIR جعلی دستخط کر کے دائر کر دی تھی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ کاز لسٹ میں کیس بھی لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، وہ 8 رکنی بینچ جو لگا ہوا ہے، جس میں عطا بندیال نے، جس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ عطا بندیال کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ ابھی قانون بنا ہی نہیں ہے اور اس کو وہ ختم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری آپ دیکھ لیں، یہ سارے ڈرامے ہیں انہوں نے ملک میں فتنہ اور فساد عمرانی ٹولے نے جو پھیلایا ہوا ہے، وہ ٹولے کا اثر ہوتا ہے نا سر۔ خربوزوں کے وہ خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے نا۔ ہاں، یہ مثال کیسی ہے جی؟ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے، مجھے تو نہیں لگتا کہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ، ایک پیلا خربوزہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے دوسرا بھی پیلا ہو جاتا ہے۔ اس محاورے کا مطلب آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ بیچ میں آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ایسی میں وہ پھول جھڑیاں چھوڑتا ہوں ذرا ویڈیو کو لائٹ بنانے کے لیے نا۔ تو یہ وہ جناب درخواست خارج ہوئی اور اس کے بعد 1,00,000 روپیہ جرمانہ ہوا، اور پھر جناب ادھر یہ جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اس کی سماعت جاری ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ سارا موقف کلیئر ہو چکا ہے کہ عطا بندیال صاحب کی اور یہ 8 رکنی بینچ جو اس نے بنایا ہے وہ غلط ہے۔ کل ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یار دیکھیں عطا بندیال کے 8 بندے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں نا، اس لیے ہم کھل کے باتیں کر رہے ہیں، اور 7 ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ کے کہہ لیں، یا آئینی گروپ اسے کہتا ہے، دستوری انڈیپینڈنٹ گروپ۔ یہ تو یہ 8 اور 7 کا مسئلہ ہے نا، تو یہ بینچ بنا لیتا فل۔ یہی مطالبہ تھا نا دونوں کیسوں میں۔ اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ فل بینچ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا کیس تھا جو یہ الیکشن کا، یہ سن رہے ہیں کہ جی 14 تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب 6 دن رہ گئے ہیں، تو ابھی بھی یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ اس کے اوپر کوئی آرڈر آئے گا۔ کچھ بھی نہیں آرڈر آئے گا سوائے ذلت اور خواری کے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر فل بینچ بنا دیتے، جو مرضی فیصلہ ہو، لیکن یہ بات نہیں ہے نا سر۔ جو الزام آپ کو ساس اور بیگمات کی جو ویڈیو لیک ہو کے مل رہے ہیں وہ سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سچے ہو نا، آپ کے آگے جی ہاتھ کنگن کو RC کیا بھئی کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ کنگن کو RC کیا، اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ بھئی آپ بنا دیتے، چپ کر کے بنا دیتے کہ بناؤ جی، مینو کی ہے جی، بناؤ جو فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے فیصلے مرضی کے کروانے ہیں۔ انا کا آپ کو پڑا ہوا ہے۔ کل بھی آپ ادھر ہیومن رائٹس کمیٹی میں آپ خطاب کرنے آئے، ہیومن رائٹس والے فنکشن میں، تو وہاں پہ بھی آپ نے جناب وہی تقریر اپنی وہ فیصلہ جڑ دیا کہ جناب جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے، جو نہیں مانے گا اس کو یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ اگر ایماندار ہیں، عمراندار نہیں ہیں، ایماندار ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے، آپ کو کیا ہے جی، فیصلہ کریں جو بھی ہے، کتنی معمولی بات ہے۔ اور یہ جو آج آپ کا کیس 8 رکنی بینچ، اس میں بھی آپ نے ضد میں کیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ایک بندے کی بجائے 3 بندے جو ہے نا اس میں وہ کریں، اور اس میں میری پیشن گوئی ہے کہ انشاءاللہ 2 بندے اسی میں سے آپ کے ڈراپ ہو جائیں گے۔
دیکھ لینا, یہ فیصلہ آ لینے دیں, اس کو آپ لمبا کر رہے ہیں, فیصلہ آ لینے دیں, اور آپ عزت سے ریٹائر ہوتے. اب آپ کی آج صبح بھی ویڈیو بنی ہوئی تھی کہ جناب اگر یہ فیصلہ صحیح نہ ہوا تو عطا بندیال صاحب کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں, ہر طرف آ رہی ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ آپ کے سامنے پہلی دفعہ ڈٹ گئی ہے. پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں پارلیمنٹ کو چیلنج کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں جناب پارلیمنٹ کو چیلنج کرنے والے؟ اس لیے پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور انہوں نے, آپ نے یہ رجسٹرار کے مسئلے پہ غنڈہ گردی کی ہے, میں لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں, اور کیا ہوتی ہے بتائیں؟ ہم کریں تو وہ غنڈہ گردی ہے, اور تم کرو تو قانون ہے. جب وفاقی کابینہ نے کہہ دیا ہے کہ رجسٹرار عشرت جو آپ کا چہیتا ہے اس کو ہم واپس لیتے ہیں اور کوئی اور رجسٹرار رکھ لیں, آپ نے کہا نہیں جی میں نہیں جانے دیتا. کس قانون کے تحت؟ کوئی پٹیشن آپ کے پاس دائر ہوئی تھی؟ کوئی کیس آپ کے پاس آیا تھا؟ آپ تو یہ ایسے ہی پنچایتی فیصلے کر رہے ہیں گھر بیٹھے. جیسے یہی فواد چودھری ہے نا, اس کے وہ جو چچا تھے ادھر چیف جسٹس افتخار چودھری, ادھر لاہور ہائی کورٹ کے افتخار چودھری, تو ان کو جب پہلی دفعہ جج بنے, نالائق تھے بہت, پتہ ہی نہیں تھا ان کو, پہلی دفعہ جج بنے تو ان کو کسی نے درخواست دی, تو انہوں نے کہا یار ہے تو میں اپنے بھائی نو کہہ کے, بھائی اس کا گورنر تھا پنجاب کا, گورنر نو کہہ کے میں ہنے کروا دینا. تو یہ اس طریقے سے یہ فیصلے کر رہے ہیں, یہ اس طریقے سے یہ لطیفے بنا رہے ہیں. مجھے بتائیں جو رجسٹرار عشرت ہے اس کو تبادلہ ہو گیا ہے, اس کو عطا بندیال نے کس چکر میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ کون سے آرڈر سے؟ تو پھر یہی ہے نا, یہی کہتے ہیں کہ جج تجی لیٹرین میں بھی جج ہوتا ہے. پھر آپ جج ہیں اس لیے آپ نے ویسے ہی کہہ دیا, کوئی خود نوٹس بھی نہیں لیا, کوئی پٹیشن نہیں گئی, اور اس کا تبادلہ ہو گیا, اور وہ وہاں پہ غیر قانونی کام انجام دے رہے ہیں. جتنے ریفرنس آپ کے خلاف دائر ہو رہے ہیں ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. میرے جو 9 ریفرنس ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ جناب آپ نے دائر کیا تھا کب. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہی وہ نہیں لگیں گے آپ کے ہوتے ہوئے. تو اتنی وہ بےایمانی آپ کی نظر آ رہی ہے کہ ہر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں, یہ دھوکے دیکھیں. ایک بےایمانی ہوتی ہے, ایک اتنی بڑی سیٹ پہ دھوکا. 4 کا فیصلہ ہے تو آپ ان 4 کو مان ہی نہیں رہے کہ نہیں جی نہیں میں تو نہیں منتا. پھر آج اسی بینچ میں آپ نے مظاہر نقوی کو بٹھایا ہوا ہے, اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ہٹاؤ, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے پیغام دینا ہے, میں نے کسی کو پیغام دینا ہے, اس کو اپنے بالکل پاس بٹھا کے, گوڑے دے نال بٹھا کے, بغل میں بٹھا کے میں نے دنیا کو کوئی پیغام دینا ہے. تو جب آپ خود ایسی باتیں کریں گے تو کیا دوسرے لوگ نہیں کریں گے؟ دوسروں کو تو موقع ملے گا. وہ کہتے ہیں بادشاہ ایک سیب کی چوری کرتا ہے تو جو عام بندہ ہوتا ہے وہ ایک پیٹی چوری کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سارے کام آپ کے غیر قانونی ہیں اور غیر آئینی ہیں, اور جس سے یہ فضا پیدا ہو گئی ہے. آپ کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کسی وقت بھی استعفیٰ دے دیں گے. آپ دے دیں استعفیٰ. کل بھی آپ نے ادھر فلیٹی ہوٹل میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب جسٹس کارلینیس نے 2 مہینے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا, کیونکہ اس کے جو آنے والے بھائی تھے اور ان کا وہ اگر نہ استعفیٰ دیتے تو ان کا نمبر نہیں لگنا تھا. تو انہوں نے کہا چلیں جی اس کے نام کے ساتھ بھی چیف جسٹس لگ جائے. تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے خود مثال دی ہے. آپ قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں, اس کی پوری فیملی کو رلا رہے ہیں. سرینہ فائز عیسیٰ کی وہ یاد ہیں, لوگوں کو آنسو یاد ہیں جو ان کے نکلے تھے آپ کے سامنے, اور آپ نے کہا تھا بالکل یہ آپ FBR میں بھی جائیں, سب جگہ جائیں, اور اس سے بھی زیادہ بڑا کیس آپ کے سامنے آیا ہے جس میں پاکستان بار کونسل, جنہوں نے آج ادھر لاہور ڈویژن میں ہمارے ہڑتال بھی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ریفرنس ہے اس کے خلاف اور اس کو کام سے روکا جائے. تو آپ نے کہا نہیں جی میں نہیں روکتا. پھر پاکستان بار کونسل نے آپ کو اسی کیس میں کہا ہے جو آج لگا ہوا ہے کہ جناب پھر فل بینچ تو بنا دو. تسی کہ جی نہیں وہ بھی میں نہیں بناتا. تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی. ٹھیک ہے, تو دوستو یہ میں ہائی کورٹ میں اندر آ گیا ہوں,
یہ آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں. یہ ہماری ہائی کورٹ ہے جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ وہی ہائی کورٹ ہے جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی. ٹھیک، امید ہے آپ یہ ویڈیو پسند کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر وہ خادم رضوی اور ان لوگوں کا وہ تھا قتل کا اور زہر دینے کا الزام لگایا گیا تھا، یہ مریم نواز اور حامد میر کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو بڑی اہم ہے. اس کو آپ دوبارہ دیکھیں اور بار بار دیکھیں اور اس کو شیئر اور لائک بھی کریں.